کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ گزشتہ پروگرام میں ایک عیسائی عورت نے فون پر یہ حوالہ پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمیں اس خراب دنیا سے خلاصی بخشے۔ اس سے ان کا اشارہ کفارے کی طرف ہے۔ تو اصل عیسائی تصور کفارے کا کیا ہے؟ مولانا طاہر مجیب راشد صاحب، آپ سے یہ جو سوال کیا گیا ہے یہ دراصل عیسائیت کے سارے پیغام کی بنیاد ہے، اور اسی پیغام کو لے کر عیسائی ساری دنیا میں ساری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم اس کفارے کے عقیدے پر ایمان رکھو، اس کے نتیجے میں تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تمہیں آخرت میں نجات نصیب ہوگی۔ یہ کفارہ ہے کیا؟ وہ کہتے یہ ہیں، سب سے پہلے بنیاد اس سے چلتی ہے، عیسائیت کی بنیاد اس عقیدے پر ہے کہ حضرت آدم نے ان کے خیال میں گناہ کیا، اور وہ گناہ اس کے بعد ان کی نسل میں جاری ہوا، موروثی گناہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کا عقیدے کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص، خواہ وہ یہودی گھر میں ہو، عیسائی گھر میں ہو، مسلمان گھر میں ہو، کسی گھر میں ہو، وہ کہتے ہیں کہ وہ آدم کی نسل سے ہونے کی وجہ سے موروثی طور پر گناہ گار ہے۔ اب گناہ کے بخشنے کے لیے خدا عادل ہے، اس کو کوئی بدلہ چاہیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھیجا، جو اس طرح بھی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بے گناہ تھے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اس بات میں ہم اتفاق کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی کسی نبی کی طرف بھی، حضرت عیسیٰ کی طرف بھی کوئی گناہ منسوب نہیں کرتے، لیکن وہ یہ اصرار کرتے ہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ ہی بے گناہ ہیں، حالانکہ بائبل کے مطابق یہ بات صحیح نہیں۔ بائبل کو دیکھا جائے تو اس میں کئی لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے۔ حضرت نوح کا ذکر آتا ہے، پھر زکریا کا ذکر آتا ہے، الزبتھ کا ذکر آتا ہے، اور کئی لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے بارے میں ان کے کوئی گناہ نہیں، لیکن بہرحال وہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل بے گناہ تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس صلیبی موت کے لیے، اور صلیب پر مر کر اب جو شخص ان کے صلیب پر مرنے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھے گا، وہ گویا اس کفارے کی برکت حاصل کر کے نجات پا جائے گا۔ اب اس عقیدے پر غور کیا جائے تو اس میں بے شمار سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ موروثی گناہ، یہ کون سا اصول ہے، کون سا عدل ہے، کون سا انصاف ہے کہ ایک شخص گناہ کرے اور وہ گناہ اس کی نسل میں چلتا چلا جائے؟ یہ بات ہو تو اس کا مطلب ساری دنیا گناہ گار بن جاتی ہے، دنیا میں کوئی بھی معصوم انسان نہیں۔ حالانکہ ہر عیسائیوں کو دیکھیں، چھوٹے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ واٹ این انوسنٹ چائلڈ، اس کو کہتے ہیں معصوم ہے، اور اس بچے نے جس نے گناہ کیا نہیں اس کے اوپر گناہ گار کا لیبل لگانا یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ عام چلتے ہوئے کسی آدمی کو کہہ دو کہ تم قاتل ہو، آپ کے گلے پڑ جائے گا کہ میں نے جب قتل نہیں کیا تو مجھے قاتل کیوں کہتے ہو؟ تو ورنہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر چلتا پھرتا انسان دنیا میں جتنا بھی نیک ہو جائے وہ کہتے ہیں جی موروثی طور پر وہ گناہ گار ہے، بچہ پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے، اور بائبل کی تعلیم کے بھی خلاف عقیدہ ہے۔ یہ اس پہ پہلا اس طرح میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ بائبل خود کہتی ہے کہ یہ طریق کرنا، یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور اس کا بدلہ دوسرے کو مل جائے اور دوسرا اس کی سزا بھگت لے، یہ بات بھی عدل کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہنا کہ باپ دادا نے گناہ کیے، انہوں نے کھٹے انگور کھائے اور ان کے دانت کھٹے ہوئے، پھر اس کی وجہ سے ان کی اولاد پہ بھی یہ ہوا، یہ مثالیں دی گئی ہیں بائبل میں، تو یہ بات بھی غلط ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر جان اپنا گناہ اٹھائے گی۔ کتنا پیارا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہر لحاظ سے کفارے کا یہ عقیدہ کہ کسی اور نے بوجھ اٹھا لیا، یہ ناقابل یقین ہے۔ پھر دیکھا جائے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کے قائل تھے کہ وہ لوگوں کے گناہ اٹھا رہے ہیں؟ کہ اگر ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا، جیسا کہتے ہیں باپ اور بیٹے میں فرق کوئی نہیں، جو باپ کی مرضی ہے وہ بیٹے کی بھی مرضی تھی، اور بیٹے کو خدا کی مرضی کا علم بھی ہونا چاہیے، تو اس صورت میں وہ دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ وہ موقع جب اگلے دن ان کو صلیب پہ دیا جانا تھا، اس رات ان کی کیا حالت تھی؟ غم کے مارے ہلکان ہو رہے تھے، اور اتنی بائبل میں ذکر ہے کہ اتنی شدت اور گریہ وزاری کے ساتھ رو رہے تھے کہ ان کے آنسو ٹپک رہے تھے، ان کے حواری سو گئے تھے، جیسا بھی ذکر ہوا، ان کو بار بار جگاتے تھے کہ اٹھو اور میرے لیے دعا کرو کہ مجھ سے موت کا وہ پیالہ ٹال دے اللہ تعالیٰ جو اس وقت میرے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے۔ تو خود بھی دعائیں کی، اپنے حواریوں کو بھی کہا۔ اگر اس موت کو وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے تو اس دن تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے کہ میں ساری انسانیت کے گناہ لے لوں، اب کل وہ گھڑی آ رہی ہے جب میں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کروں گا۔ بڑے خوش ہوتے، خوشی کے سجدے کرتے، لیکن وہ تو اس موت کے پیالے سے بچنے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا مقصد نہیں تھا۔
اور نہ ہی انہوں نے خوش دلی سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جی ہمارے ساتھ حمید کوثر صاحب بھی اسی موضوع پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، قادیان سے ہیں وہ ہمارے ساتھ۔ حمید کوثر صاحب کچھ باتیں میں نے بیان کر دی ہیں، باقی حمید کوثر صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ موضوع تو بہت وسیع ہے، اس کی تفصیل چلتی چلی جاتی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی بیان ہوگی۔ جی حمید کوثر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمید کوثر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم حمید کوثر صاحب، مجھے لگتا ہے حمید کوثر صاحب سے ہمارے اس وقت لائن کا کوئی پرابلم ہے، جو بات پہلے ہو رہی ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں موت دنیا میں آئی، کہ گناہ گار چونکہ ہو گئے لوگ تو اس لیے ان پر موت آ جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا گناہ بخشا جائے کفارے کے نتیجے میں، جیسے ان کا عقیدہ ہے، تو پھر اس صورت میں موت بھی غائب ہو جانی چاہیے۔ اور پھر بائبل میں ذکر ہے کہ اس جو گناہ کی سزا ہے، گناہ کی سزا دو باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ بڑی قابل ذکر ہیں۔ مردوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پسینے کی کمائی سے اپنی روزی کمائے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی اسے۔ اور عورتوں کے لیے یہ سزا ہے گناہ کی کہ وہ بڑی تکلیف کے ساتھ بچے کو جنم دے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عیسائی جو کفارے پر یقین رکھتے ہیں کہ اس سے گناہ بخشا گیا، تو کیا اس کے گناہ بخشنے کے نتیجے میں ان سے یہ سزا ہٹ گئی ہے؟ کیا مردوں کے لیے آج محنت کرنا ضروری نہیں؟ کیا وہ محنت کی کمائی نہیں کھاتے؟ کیا دن کو بھی رات کو بھی محنت کر کے اپنی روزی نہیں کماتے؟ جس طریقے سے آج سے پہلے حضرت مسیح سے پہلے لوگ محنت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آج کرتے ہیں، تو پھر ان کا گناہ بخشنے جانے کا کیا مطلب ہوا؟ عورتوں کو دیکھ لیں، جس طرح درد ذیل سے گزر کر عورتیں بچے کو جنم دیتی ہیں، وہی طریقہ پہلے تھا، وہی آج ہے، تو پھر کفارے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سارے مسئلے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اس ہر پہلو سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی حکمت، کوئی ایسی منطق ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ عیسائی عقیدہ اس سارے کفارے کے سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ صلیب کے اوپر فوت ہو گئے، پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں صلیب پر مرنا اور 3 دن کے بعد زندہ ہو جانا، یہ ہمارے لیے کفارے کی بنیاد ہے اور نجات کا اصل وسیلہ ہے۔ اب جہاں تک ان کے زندہ ہونے کا تعلق ہے، مرنے کا تعلق ہے، ہمارا سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے کہ نہیں۔ جیسا میں نے ذکر کیا، وہ خود صلیب پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اس زمانے کے لوگوں کو، جن کو انہوں نے بڑے بد کردار قرار دیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے نشان مانگتے ہیں کہ کوئی خدائی نشان دکھایا جائے، اور ان لوگوں کو کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا سوائے اس نشان کے جو یونس نبی کا نشان ہے۔ بائبل میں ذکر ہے یونس نبی کا نشان کیا تھا؟ وہ نشان یہ تھا کہ وہ زندہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، زندہ وہاں رہے اور زندہ وہاں سے نکلے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے مقابل پر اگر صلیب پر زندہ لٹکائے گئے اور وہاں پر مر گئے اور پھر اس کے بعد ان کے عقیدے کے مطابق زندہ ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میں مرنے کا ذکر آتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال میں مرنے کا کوئی ذکر نہیں۔ تو گویا وہ مشابہت جس کو آپ نے اپنا ایک واحد نشان قرار دیا کہ کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا سوائے وہ نشان جو یونس نبی کا نشان ہے، تو اس نشان سے مشابہت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی تھوڑی مدت کے لیے صلیب کے اوپر لٹکایا گیا، چند گھنٹوں کی بات ہے، ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ جب وہ لٹکے ہوئے تھے، سپاہی نے آ کے بھالا مارا تو اس میں سے خون اور پانی نکل آیا، جو زندگی کی علامت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ وہ دعا جو انہوں نے گیتسمنی کے باغ میں کی تھی، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے قبول کیا کہ بائبل کی کتاب، انجیل کی کتاب ہیبرو باب 5 آیت 7 میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدا ترسی کے سبب اس کی دعا کو قبول کیا، اور وہ دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ خدایا مجھ سے موت کے اس پیالے کو ٹال دے۔ تو جب بائبل خود کہتی ہے، خود تسلیم کرتی ہے کہ موت کا پیالہ ٹالنے والا خدا نے ان کی یہ دعا قبول کی، تو اگر ان کی دعا کی قبولیت کو مانے تو ان کی صلیبی موت کا انکار کرنا پڑتا ہے، اور اگر صلیبی موت کو مانا جائے تو بائبل کی یہ آیت رد ہو جاتی ہے کہ کیسے خدا نے ان کی یہ دعا کو قبول کیا۔ تو ہر پہلو سے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے، اور حقیقت وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے قادرانہ تصرف کے ساتھ ان کو صلیبی موت سے بچایا، اور اس کے بعد اپنے زخموں سے جب وہ انہوں نے صحت حاصل کی تو اس کے بعد اپنی ساری زندگی گزاری، اور ایک طبی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اب میں حمید کوثر صاحب سے میں پوچھ لوں دوبارہ، وہ لائن پہ مومن صاحب، میں بالکل اس بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ حمید کوثر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
इमाम साहब ने बड़ी तफसील से ये सारी बातें बता दी हैं। जी लेकिन एक दो बातें और भी मैं बता देता हूं। जी बता दीजिए। यहाँ पर एक जुमला है जी, इन्होंने कहा कि अपने आप को दे दिया। जी हाँ, ये सही नहीं बैठता किसी तरह भी। ठीक है। अब मत्ती इंजील 27 आयत 45-46 में है और तीसरे पैर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लेमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद ये करार दिया जाए जैसे ये कह रही है कि उन्होंने अपने आप को दे दिया, तो ये छुड़ाने की बात वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। खुदा तूने मुझे छोड़ क्यों दिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो आज बातें मनाई जा रही है, जैसा कि ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि फिक्र और सोच में तब्दीली है, तब्दीली तो इन हज़रात की सोच में पैदा हुई, वरना यहाँ तो कहीं वो बात नजर नहीं आती कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ये कह रहे हो कि मैंने ऐसा किया। अच्छा, फिर अगली बात, जब ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से उतारा गया और भाला मारा और खून निकला, वो सारी बातें, उसके बाद वो अपने हवारियों से मिलते हैं जी। और यूहन्ना इंजील ये कहती है, फिर उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइतिकाद ना हो। अब वो अपना जिस्म दिखा रहे हैं, बिल्कुल देखो यही जिस्म है जिसके साथ मैं सलीब पर चढ़ा, इसी जिस्म से मैं उतरा, इसी में मुझे भाला मारा गया, इसी के साथ मैं कब्र में रहा। फिर तुम मुझे क्या कह रहे हो जी? ठीक, बिल्कुल ठीक। अपने आप को दे दिया, कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? और ये सारी बातें तो इंजील में है। अब जहाँ जहाँ इंजील में मौत का लफ्ज आ रहा है या मर जाने का लफ्ज आ रहा है, इसके माने सिवाय इसके कोई नहीं कि वो बेहोश हो गए और ये समझ लिया गया कि उनको मौत हो गई या कुछ हो गया या वो दोबारा जिंदा हो गए, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सारी बात की बातें मिलाई गई है, वरना साफ और ये कह रहे हैं कि जो इंसान अपने आप को देना चाहता है वो खुशी से सलीब पर लटकता है ना। अब हम भी देखते हैं शोहदा है, वो मैदान जंग में जाते हैं, अपने आप को शहादत के लिए पेश करते हैं। लेकिन अगर ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मकसद फिदिया देना था या फिदा होना था, तो उनको ये दुआएं फिर नहीं करनी चाहिए थी। दो ही बातें हैं, या तो उनकी दुआ नहीं मंजूर हुई और ये माना नहीं जा सकता कि एक मसीह की दुआ कबूल ना हो, या ये कि सुनी गई तो अल्लाह ताला ने उनको बचाया, जैसे कि यूना नबी की भी मिसाल दी गई। उन्होंने दुआ की, मस्जिद से मछली ने उगल दिया और वो जिंदा निकले। बिल्कुल, जी ठीक है हमीद कौसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमीद कौसर साहब, जज़ाकल्लाह। हमारे पास